دعوت خطاب دیں گے. اب یہ بات یاد رکھنا، جن کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کا ذرا سفر آپ دیکھ لینا. قائد آباد سے تشریف لائے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا زاہد عزیز چشتی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ. ان کی آمد سے قبل اب ان کا سفر بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا استقبال بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر زیادہ ہے یا آپ کے استقبال میں زیادہ دم ہے. نعرہ تکبیر. یہ ہاتھ کھول دیں. سبحان اللہ بولنے سے آپ کو ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبيانا لكل شيء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی مقتدر محترم واجب الاحترام اسٹیج پر زینت افروز علماء کرام، مہمانان خصوصاً سید لطف علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عابد حسین ندوی صاحب، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید رضوان علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر جملہ علماء کرام اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آبادی وقار، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، درس حدیث کا افتتاحی پروگرام انعقاد پذیر ہوا. یہ اہل علاقہ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ جس مسجد میں درس حدیث انعقاد ہونے جا رہا ہے، اس مسجد کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں. اگر زیادہ تفصیلی بات نہ بھی کروں تو سب سے افضل اور اعلیٰ نسبت یہ ہے کہ اس مسجد کے خطیب و امام اور روح رواں آل رسول ہیں. آل رسول بھی ہوں اور عالم دین بھی ہوں، اور پھر صاحبزادگان والا شان نوجوان بھی ہوں، مدرس بھی ہوں. تو یہ ساری نسبتیں یہ اہل علاقہ کے لیے خوش قسمتی
حدیث کا درس وہ حدیث مبارکہ جن کی تلاش کے لیے حضور کے صحابہ اور پھر تابعین سینکڑوں میل سفر کر کے حدیث مصطفیٰ کی تلاش کے لیے جاتے ہیں اور حدیث مبارکہ سن کر اپنے دل کو تسکین دیتے. اسی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حدیث مبارکہ کے درس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اگر میں بات کروں یہاں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید رضوان علی شاہ صاحب کی انتہائی محنتی پرعزم تقوی و طہارت کے منبع چونکہ آل رسول ہیں وہ بھائی لائے جا رہے ڈیڑھ سال میں. یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. اور شاہ صاحب نے جب حکم ارشاد فرمایا, میں نے آپ کی حضور کثیر علماء آپ کی طرف رہتے ہیں اور خصوصاً میرے استاد بھائی بھی اور پھر میرے استاد گرامی کے ہم کلاس بھی استاد العلماء مفتی عابد حسین مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اتنی عظیم شخصیات کے ہونے کے باوجود میں ایک نکما آدمی کیا عرض کروں گا. یقیناً یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور میں نے سر تسلیم خم صرف اس لیے کر دیا کہ میرے استاد بھائی بھی ہیں اور پھر آل رسول بھی ہیں. ہماری ان سے نسبت علمی گھرانے سے ہے. آپ چونکہ جس علمی دسترخوان سے آپ نے علم کا لنگر حاصل کیا, اسی دسترخوان سے ٹکڑے اس فقیر کو بھی نصیب ہوئے ہیں. اور آج جو یہ رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سید رضوان علی شاہ صاحب کی محبت ہے کہ علماء کرام کا جمع وفیر اکٹھا کر دیا. اور آپ فرما رہے تھے کہ کوئی اشتہار نہیں چھپایا, کوئی پیغام اتنا نہیں دیا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا. میں نے کہا حضور آپ کے فون میں آپ کی گفتگو میں اتنا کمال ہے تو اشتہار چھپاتے تو پتہ نہیں عوام اہل سنت کا جمع غفیر ضرور ہوتا. لیکن علم رسول اور علم حدیث یا میں کہوں کہ علم دین کے حصول کے لیے, علم دین کی تلاش کے لیے اور طلب کے لیے تعداد کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. چند لوگ ہوں پکے وابستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے تو کامیابی کے لیے یہی چند لوگ ہی کافی ہوتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے میرے ذمہ جو عنوان حکم فرمایا تھا اس عنوان پر 3 باتیں میں نے آج کے اس مختصر وقت میں کرنی ہے. ان میں سے پہلی بات حدیث کی اہمیت کیا ہے, اور دوسری بات حدیث کی ضرورت, اور تیسری بات آج کے عنوان کی علم حدیث کی فضیلت کیا ہے. تو میں کوشش کروں گا آپ احباب کا ساتھ بھی میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اور قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں, آپ خطاب بھی فرمائیں گے. دیکھیں رب کائنات نے اپنا فضل و کمال اور قدرت کاملہ کا جب ظہور کرنا چاہا تو رب تعالی نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. سلسلہ انبیاء چلتا رہا یہاں تک کہ نبی آخر الزمان
حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں مبعوث ہوئے اور پھر رب تعالیٰ نے اپنی لارے اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید آپ کے قلب اطہر پر اتاری. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قرآن کی بات آئی تو فرمایا تبیان لکل شیء، اس میں ہم نے ہر چیز کا واضح بیان رکھا ہے. اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا لتبین للناس ما، ان کی طرف رب کی طرف سے اترا ہے، آپ واضح واضح ان کے سامنے بیان کر دیجئے. رب کی طرف سے کیا ملا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کیا دیا؟ وہ کلام کلام خداوندی تھا، وہ پیغام پیغام خدا تھا، وہ آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں رب کے کلام کو تقسیم فرمایا. تو پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کے شارح ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں یہ قرآن کی وضاحت ہیں. سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا ملفوظہ شریف میں، ایسے سید اعلیٰ حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ مسلمان کو کس چیز میں مہارت حاصل کرنی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اصول فقہ میں مہارت حاصل کر لے اور اصول حدیث میں مہارت حاصل کر لے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو یہی علم حدیث ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے سے بندہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب تعالیٰ نے جو مرتبہ رسالت عطا فرمایا ہے، تفسیر بیضاوی شریف کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ جب مرتبہ رسالت کو بیان فرمایا صاحب تفسیر بیضاوی علیہ الرحمہ نے، تو فرمایا الرسالۃ واسطۃ بین الخالق والمخلوق، یہ جو مرتبہ رسالت ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے. یعنی نبی رحمت شفیع امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے یہ رب اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے. اور یہاں میں اگر بات کروں اپنے استاد گرامی جانشین حضور ارشاد ملت، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، جانشین حضور ارشاد ملت جامع المعقول والمنقول استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا استادیم مفتی احسان الحق قادری صاحب جیدہ ملتوب کی، آپ جب تفسیر بیضاوی شریف پڑھا رہے تھے آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا رسول وہ شخصیت ہے جو رب سے لے کر مخلوق میں تقسیم کرواتے ہیں اور مخلوق کی التجائے سن کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. الرسالۃ واسطۃ بین الخالق والمخلوق، رسالت ایسا منصب ہے جو رب سے لے کر مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں اور مخلوق کی باتیں سن کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا پیغام مخلوق کی طرف پہنچانے کے لیے آپ واسطہ ہے. اور یہ جو علم حدیث ہے رب سے کلام لیا، جو بات رب کی ہو وہ قرآن ہے اور جو بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خلیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سادہ الفاظ میں آپ نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی کیا اہمیت ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خلیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گویا کہ قرآن ایک لیمپ کی طرح ہے اور یہ جو
حدیث مبارکہ ہے، یہ اس کی رنگین شعائیں ہیں. جہاں جہاں قرآن کا نور ہوگا وہاں وہاں حدیث مصطفیٰ کی نورانیت موجود ہوگی. اور فرمایا قرآن سمندر ہے اور حدیث اس پر چلنے والا جہاد ہے. قرآن اجمال ہے اور تفصیل حدیث مصطفیٰ ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، جب ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے تو حدیث مبارکہ کا علم سیکھنے کی کیا وجہ؟ تو سادہ لفظوں میں کہوں، یقیناً رب تعالیٰ کا کلام کامل و اکمل ہے اور رب تعالیٰ بھی کامل و اکمل ہے. رب تعالیٰ نے کلام بھیجنا تھا اپنے مخلوق کی طرف، تو رب تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ شخصیت بھی کامل و اکمل ہے. رب کا کلام لے کر مخلوق تک پہنچانا تھا. ہر بات کی ہو بہو وہی بات نہیں سمجھی جا سکتی. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اپنے الفاظ میں سمجھایا ہے اسے محدثین حدیث رسول کہتے ہیں. میں مثال تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اطہر پر قرآن نازل فرمایا اور زبان مصطفیٰ پہ جب قرآن پاک کی تفصیل نکلی تو یہی حدیث مبارکہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، رب کے کلام میں اجمال تھا، ہر شخص نہ سمجھ سکتا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں گفتگو فرما کر لوگوں کو وہ بات سمجھا دی ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا ضروری ہے. اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی کے اندھیرے میں چلا جائے گا. کیونکہ قرآن اس پر گواہ ہے کہ یہی قرآن پڑھ کر کئی ہدایت پا گئے اور یہی قرآن پڑھ کر کئی گمراہ ہو گئے. جنہوں نے حدیث رسول کا سہارا لیے بغیر قرآن پڑھنا چاہا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے. جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں جھولیاں پھیلا رہنے کی کوشش کی اور بارگاہ مصطفیٰ سے جن کو خیرات ملی ہے رب تعالیٰ کا کلام پڑھ کے انہیں ہدایت نصیب ہو گئی. دوسری بات، حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علم حدیث کی ضرورت کی. دیکھیں قرآن پاک میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے لیکن اس کی تفصیل بھی ضروری ہے. سادہ لفظوں میں ارکان اسلام آپ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہے. صرف اگر ہم نماز کو لے لیں تو کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے متعلق 700 مقام پر اور واقعی الصلاۃ کہہ کر نماز قائم کرنے کا حکم یہ صاحب. لیکن قرآن پاک میں کہیں پر یہ مکمل پریکٹیکلی طریقہ، عملی طریقہ قرآن پاک میں کہیں سے نہیں ملتا ہے. اگر عملی طریقہ نماز کا ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. تو ایک نماز جو ارکان اسلام میں سر فہرست ہے، یہ نماز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہم نہیں ادا کر سکتے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بغیر ہم نہیں ادا کر سکتے. تو قرآن پاک میں تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے. گویا کہ ہر چیز کی وضاحت کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضروری ہوگی. جب نماز کے لیے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے ہر معاملے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا ضروری ہے. یہ ضرورت پیش آئی کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ظلم و بربریت کا دور ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں،
شریعت سے دور ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیڑا اٹھایا ہے شاہ صاحبان نے، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اپنے چاہنے والوں کو علم کے میدان میں اسی طرح آگے لانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے دور میں لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ تھے اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے تھے. نماز پر میں بات کر رہا تھا، لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر نماز میں معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اگر نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا کو سمجھ نہیں مل پاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تو ظاہر اساتذہ کرام موجود ہیں، میں نے مفتی صاحب کا لحاظ رکھا ہوا ہے، میں نے چونکہ ہم سے بڑے بھی ہیں اور انہوں نے ہمارے استاد گرامی کی جوانی دیکھی اور جوانی میں پڑھا. میں تو یوں سمجھے کہ ان نکموں میں شامل ہوں کہ ہماری ہی آخری حدیث تھی، ہماری ہی آخری کلاس تھی، اور جب ہمارے استاد گرامی حضور ارشاد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو میں نے حضرت کا ایسے لحاظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور مہمان گرامی بھی موجود ہیں، ورنہ مجمع کو بلانا مجھے آتا ہے، سوئے ہوئے مجمع کو جگانا بھی مجھے آتا ہے الحمدللہ. حضور ارشاد ملت کے در کے ٹکڑے کھائے ہوئے اللہ کے کرم سے. ذرا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جامع مسجد چشتیہ سے یہ رنگ نکلے کہ حدیث رسول کے لیے غلامان مصطفیٰ اکٹھے ہو چکے ہیں، فرامین مصطفیٰ سنیں گے بھی صحیح اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ذرا کہہ دیں انشاءاللہ. میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اگر حضور کا خیال نہ آئے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے. قرآن میں صرف حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اے لوگوں یہ بتاؤ جو کہتے ہیں حضور کے خیال سے نماز نہیں ہوتی، یہ بتاؤ پھر قائم کس طرح کرو گے؟ قائم ہونا کیا ہوتا ہے؟ جب مصلی پہ کھڑے ہوگے کچھ تو خیال آئے گا نا، اس طرح مصلی پہ کون کھڑا تھا سب سے پہلے. جب ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ گے کم از کم یہ خیال تو آئے گا نا سب سے پہلے کس نے ہاتھ اٹھائے تھے کانوں تک. ہاتھ ناک پر باندھنے ہیں، سب سے پہلے کس نے باندھے تھے، یہ خیال تو آئے گا نا. پھر تلاوت کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجود کرنے ہیں، نماز کو مکمل کرنا ہے. اور حضور کا خیال نہ آئے نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے ہاتھ اٹھانا سکھا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ سبق ملا ہے، سیکھا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ سبق ملا ہے. تو نماز کا عملی نمونہ اگر ملا ہے تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. تو اب سمجھیے، ذرا غور کریے کہ حدیث مبارکہ کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے حدیث مبارکہ کی. تیسری بات آج کے عنوان سے فضیلت علم حدیث. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنوں کے دور میں، توجہ میری طرف ذرا کہیں سبحان اللہ. فتنوں کے دور میں فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا. مجھے یہ بتائیں آج کا دور فتنوں کا دور ہے یا نہیں ہے؟ افراتفری مچی ہوئی ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، اگر گپ شپ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو گھنٹوں پہ کھڑے رہتے ہیں، نہیں وقت ملتا تو مسجد میں آنے کے لیے نہیں ملتا ہے. اذان کی آواز سب سنتے ہیں، سب کو پتا ہے نماز فرض ہے، سب کو پتا ہے نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے، سب کو علم ہے، لیکن بار بار پیغام جانے کے باوجود بھی ہمارے قدم اچھائی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اصل میں ہمارے اوپر فتنے سوار ہیں. زیادہ بات میں اس پہ نہیں کروں گا، بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فتنوں کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا،
اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا حدیث وہ علم ہے جس کی طرف لوگوں کی کھانے پینے سے لے کر اٹھنے اور سونے تک اور شب و روز کے لمحہ بلمحہ کی ضروریات کے لیے علم حدیث نے لوگوں کو محتاج کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ سونا ہے تو سنت طریقہ سونے کا کیا ہے، حدیث کا علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اٹھنا ہے تو اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر اسلامی طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر حدیث رسول کا سہارا لینا ہوگا۔ پانی سنت کے مطابق کس طرح پینا ہے، حدیث رسول سے سہارا لینا ہوگا۔ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، حدیث رسول سے سہارا لینا پڑے گا۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک لمحہ بلمحہ ہر انسان حدیث رسول کا محتاج ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کتنی ضرورت ہے علم حدیث کی اور ہم کتنا جانتے ہیں علم حدیث کے متعلق۔ حضور غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم حدیث کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا علم حدیث، کیونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور انجمن نسبت رسول کے ذریعے سے آج آپ یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث بھی ہوا کرے گا، تو ہم نسبت والے لوگ ہیں اللہ کے کرم سے۔ تو دیکھیے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا علم حدیث کے لیے اتنا کافی ہے کہ حدیث مبارکہ کے قائل صاحب دولات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اونچی بات سے ذرا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی گفتگو کے آخری کلمات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں نا اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ آج جو ہم درس لے کر آئے ہیں اور پھر ہفتہ وار جس درس میں ہم نے بیٹھنا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کو حاصل کیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے پاس ملک شام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن عبداللہ نے نہیں سنا ہوا تھا۔ آپ نے اونٹ خریدا اور اونٹ کے اوپر کجاوا کسا اور 1 ماہ سفر کیا، 1 مہینہ سفر کیا اور ملک شام میں جا کر پہنچے اور وہاں پہنچ کر پتہ کیا کہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے راوی کون ہیں۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ان کے دروازے پر دستک دی، خادم باہر آیا، اس نے پوچھا کون ہے، آپ نے فرمایا جابر ہوں۔ اندر گئے، پھر پیغام لے کر آئے کہ کیا آپ جابر بن عبداللہ ہیں؟ جی ہاں جابر بن عبداللہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آپ نے معانقہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اے صحابی رسول، کون سی چیز آپ کو اتنا سفر کر کے یہاں لے آئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں سنا تھا، میں آپ سے سننے آیا ہوں، اس غرض سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ حدیث نہ سنی ہو اور میری دنیا سے رخصتی ہو گئی ہو یا پھر آپ انتقال کر جائیں۔ حدیث رسول کی اہمیت دیکھیے، اتنا حدیث رسول حاصل کرنے کا شوق تھا کہ کہیں موت نہ لے حدیث رسول پہلے ہم سن لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ سیدنا عبید اللہ بن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ چلا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
ایک حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں جو انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی. تو حضرت عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے راستہ سفر باندھا اور آپ عراق پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ سنی اور رو رہے تھے. فرمایا اس لیے سفر کر کے آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں حدیث رسول نہ سن سکوں. دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کتنا حدیث کا احترام کیا, کتنا احادیث مبارکہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور کتنا شوق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کا اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے کا. آج تو ہمیں گھر میں, ہمیں علاقے میں علم حدیث مل رہا ہے, حدیث مبارکہ کا درس مل رہا ہے. آج ہمیں دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑتا, آج ہمیں مسافت نہیں کرنی پڑتی, آج ہمیں مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتی ہیں. علم گھر میں آ گیا ہے, شاید اس کی قدر نہیں رہی. وہ روٹین پھر لانی ہوگی, وہ لمحات پھر اپنی زندگیوں میں اجاگر کرنے ہوں گے, کیونکہ حضور کے غلام ہیں نا, حضور کے غلام ہیں نا. حضور کے غلام جس طرح پہلے تھے جنہوں نے زندگیاں گزاری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں, ہمارے دل میں بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہے. کیا صرف نعرے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا صرف وبیلا کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم نے صرف جھنڈیاں لگانی ہیں؟ کیا ہم نے صرف لیٹو سے علاقے کو سجا دینا ہے؟ جسے پنجگانہ نماز نصیب نہ ہوتی ہو, میں سمجھتا ہوں اس کے جھنڈیاں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی جھنڈی لگا, پہلے تو اپنی طبیعت میں عشق مصطفیٰ کی روشنی سے اپنے جسم کو معطر کر اور منور کر, اس کے بعد پھر حضور اسلام کی محبت کا ثبوت باہر دے. اگر آج ہمیں ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا ہے تو ہم محبت میں جھوٹے ہیں میرے بھائی. آج اگر ہمیں حضور کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کریں تو ہم محبت میں جھوٹے ہیں. یہ پھر دعویٰ کھوکھلا ہے تو محبت رسول کے دعوے دار, لیکن جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اس داڑھی مبارک کو, اس سنت کا قدر عام ہم کرتے ہیں عاشق رسول. ایسے عشق کو اپنے اندر نہ سما جو تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کرے. اپنا تن بھی ستھرا کر اور اپنا من بھی ستھرا کر. علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, کسی اور کا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. قبر میں کسی مولوی نے کام نہیں آنا ہے, کسی جاگیردار نے کام نہیں آنا ہے. قبر میں اگر کام آنا ہے تو کملی والے نے کام آنا ہے. قبر میں اگر کام آنا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے. ہم قبر میں جائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور فرمائے فرشتوں دور ہٹو میرا غلام آ گیا ہے. ایسی نسبت اپنے اندر پیدا کر, ایسا تعلق پیدا کر, ایسی محبت پیدا کر. علم حدیث سنو, سیکھو, اس پر عمل کرو تاکہ ہمارے اندر وہ پرانی ریت آ جائے. وہ جو علمی شوق تھا, جذبہ تھا, اپنے اندر لے آؤ تاکہ آپ کی نسلیں آپ کو دیکھ کر علم مصطفیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے بار الہ, یہ جو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا علم پھیلانے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے, اے بار الہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. یہاں میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, شاہ صاحب یہ کام ہے بہت مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے. کام ہے بہت مشکل. میرے ساتھی ہیں, کافی سارے ذمہ دار بھی ہیں. یہ علم پھیلانا کچھ مشکلات ہیں
لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، درس قرآن روزانہ نماز فجر کے بعد میرے ہاں ہوتا ہے اور میں خود دیتا ہوں الحمدللہ، اور اس وقت 7واں سپارہ درس قرآن میں میرا چل رہا ہے۔ کراچی سے باہر ہوتا ہوں تو درس قرآن کی چھٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے، نہ نماز فجر کی چھٹی ہوئی نہ درس قرآن کی چھٹی ہوئی ہے۔ اگر ہم استقامت دکھائیں گے تو پھر لوگوں کے دل بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے کرم سے، کیونکہ سارے میرے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت اللہ کے کرم سے فجر کی نماز میں میرے ہاں 2 صفیں ہوتی ہیں اور ایک صف میں کم و بیش 35 سے 36 افراد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم کا شوق ہے، یہ وہ استقامت ہے۔ اگر اس چیز میں استقامت رکھی جائے تو محنت ضرور رنگ لاتی ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے مشقتیں ہمارے استاد گرامی اٹھا گئے ہیں، ہمارے لیے مشقتیں ہمارے اساتذہ اٹھا گئے ہیں، ہمارے لیے کامیابی کی دعائیں ہمارے بزرگان دین کر گئے ہیں۔ اب ہم نے صرف چل پڑنا ہے، اور جب ہم چل پڑیں گے تو انشاءاللہ پورا کافرہ ساتھ چل پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔